वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। आपको पता है कि आज हम आई केयर पे बात करने वाले हैं और कैटरेक्ट पे मेनली बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं जिस तरह बाकी चीज़ें एज के साथ होती हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, बोन्स का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, रिंकलिंग शुरू हो जाती है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, कैटरेक्ट भी उसी पैकेज के साथ ही आता है, विच वी डोंट अंडरस्टैंड। अभी कैटरेक्ट क्या है? मोतिया जिसे हम कहते हैं, ये क्या चीज़ होती है? एक मोतिया होता है, एक काला मोतिया होता है, दोनों में फ़र्क बहुत है। दोनों पे बात की जाएगी। हमारे पास बात करने के लिए जी बहुत ही सीनियर डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होती हैं, शी इज़ अ लेक्चरर ओवर देयर, कंसल्टेंट ऑप्थेमोलॉजिस्ट है जी डॉक्टर शमीन अकरम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी डॉक्टर साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो आपको हमारे पोल का सवाल का जवाब देना पड़ेगा। What is that? मैं पोल का सवाल भी पूछ लेती हूँ। मैम, हमारा पोल का सवाल है कि क्या बड़े बूढ़ों की सारी बातें जो हमें बताते हैं कि ये करो ये ना करो, नहीं ये ऐसा, अक्सर तो वो खुद भी लॉजिक नहीं दे पाते, जस्ट बिकॉज दे वर फॉलोइंग इट तो दे वांट अस टू डू द सेम। ठीक है, वो सारी बातें 100% करेक्ट होती हैं? देखिए, जो बड़े बूढ़े हमें चीज़ें बताते हैं वो एक्सपीरियंस से आउट ऑफ होती हैं। एक्सपीरियंस बताते हैं। So a लेकिन lot आउट of ऑफ them are एक्सपीरियंस बताए तो दैट मेक्स सेंस। At times you ask them what's the logic, why are you asking them, तो they like नहीं हमेशा से होता आ रहा है तो we doing the it. reason for that is because उन्होंने अपने ancestors को देखा और उन्होंने, so that is an experience actually, and many of those things I believe are correct. Many of those things और not all but yes many of them are correct. और अगर उसको अब हम scientific logic में भी डाल के analysis करें तो we will find कि a lot of them had something behind it. So that answers your question. Okay, तो मैम का कहने का मतलब है कि many of them, approximately all of them. अच्छा, कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई मैम जहाँ पे आपको किसी, आपकी मदर ने या आपकी दादी या नानी या किसी ने भी आपको एक ऐसी बात बोली हो जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू यू एट ऑल, इट्स नॉट लॉजिकल? हुआ कभी ऐसे? बचपन में हुआ होगा? बचपन में तो अच्छा, खैर बड़े बचपन तो होके बहुत हुआ बड़ा गुजर गया ना, वही तो याद भी नहीं है कि उसमें कुछ हुआ होगा। देखो, जनरली आई वुड से कि नहीं, उन्होंने ऐसा तो कभी नहीं कहा जिसकी मुझे समझ ना आई हो। अच्छा, मतलब they always explain the thing to you as well. Usually there is, or either maybe I didn't question it and just followed it, so it didn't occur to me कि उसके बारे में सोचा अच्छा, जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको हर चीज़ के पीछे they want to know the logic, like I don't know, people like me, I really want to know the logic behind everything, you know, कि नहीं आपने ये मना किया है तो what's the point? Tell me the point. आपने मना किया है and you're making sense, I'll do it. Okay, it reminds me of something. You know, my हमेशा हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें कहा कि खाना खाने के फ़ौरन बाद पानी ना पिएं, और अगर आप पिएं तो ठंडा पानी नहीं पिएं, and just take a glass of either regular or lukewarm water. Japanese follow the same thing, and we know scientifically also that it is much better to avoid water. Distension नहीं होती ना। हदीस में भी है। So these all, yeah, this is one thing कि मैंने उसका logic तो नहीं, खैर उस वक्त तो नहीं सोचा था, लेकिन now having come in the field of medicine, yes, one can understand why they said अब ये बात देखिए, अगर कोई नॉन वेज पेरेंट्स होंगे, होता है, मतलब हर एक ने तो नहीं मेडिसिन पढ़ी होती, बट दे नो दिस, बट दे कांट टेल यू कि इसका रीज़न क्या है, बट दे नो दिस। अगर आप उनको फॉलो करते रहे, रीज़न आपको सूनर और लेटर पता चल जाएगा या समझ में आ जाएगा, जिस तरह है ना। मोस्टली ये होता है बिकॉज उन्होंने भी चीज़ें देखी भी होती हैं ना, and good results must have followed those things. Only that is why they're going to say to you. मैं ये नहीं कह रही कि सारी चीज़ें सही होती हैं, there are things जिसके अंदर you know। अच्छा, जिसमें किसी प्रेग्नेंट खातून को कहते हैं प्लीज़ जब वो चांद गिरे नो, सूरज गिरे नो, तो कोई कैंची या कोई शार्प चीज़ ना पकड़ें, क्योंकि बड़े बूढ़े ये करते आ रहे हैं। I think avoid कर लेना चाहिए। Scientifically no yet, but yes medically लेकिन बता दिया मैंने मैम को। लेकिन नहीं फंसाने की बात नहीं। The thing is this कि तुम देखो, there is a change in the radiation उस वक्त ना, so उसका क्या effect होगा? It has not been, you know what kind of an effect. Obviously eyes के ऊपर तो होता है, ठीक है, and radiation is not। but हाथ में कैंची छुरी इससे पकड़ने का, मैंने कहा कि scientifically इसका कोई proof नहीं है, कोई we don't have any that thing, लेकिन as such science तो अभी research ही कर रही है ना। there are many things जो कि बाद में पता चलती हैं। तो जब मैं तुम्हें कह रही थी कि सारी चीज़ें नहीं फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगी कि बड़े बूढ़े ये भी कहते हैं कि आँख में तकलीफ हो रही है तो रोज़ वाटर डाल लो, आँख में तकलीफ हो रही है तो सुरमा डाल लो, आँख में तकलीफ हो रही है तो काजल लगा लो, तो प्लीज़ नहीं वो चीज़ें, बच्चे को नहीं शहद डाल दो। सो ये चीज़ें मैं इसलिए इनके फेवर में नहीं हूँ क्योंकि आँखों के अंदर कोई भी चीज़ लगाना इस तरह डैमेजिंग होता है आई को। और मैं आई एम नॉट अगेंस्ट थिंग्स लाइक जो गुलाब का अर्क है वो ख़राब होगा, या ऑब्वियसली
پہلے in the Mughal times also this was a routine practice which was done. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اس کی پیورٹی کے ایشوز ہیں, اس کی کنٹامنیشن کے ایشوز ہیں کہ اس کی اسٹرلائزیشن پراپر ہو رہی ہے یا نہیں آ رہی. اسی طرح سرمے میں ویدر اٹ از ان اٹس پیور فارم یا اس میں مکسنگ ہے. سو حدیث میں ہے کہ سرما لگائیں, آئی ایم شیور اس کا کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوگا, لیکن ایٹ پریزنٹ ہم اس کو ہاں اوائڈ اس لیے کہتے ہیں کہ ناؤ وی ڈونٹ نو واٹ وی آر گیٹنگ. اوکے میم ایک کال ہے ہمارے پاس, کال اٹینڈ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رافیہ کیا گڈ ہیلدی مارننگ, کیسی ہیں؟ میں, تم کیسی ہو؟ میں تو تم کو بڑے انٹیلیجنٹ سمجھتی تھی. تم نے اس میں پروگرام میں تمہیں میں نے دیکھا, تم نے بتا نہیں پائی سوال. ہاں کون سا سوال؟ وہ پروگرام آتا ہے نا اس کا. اللہ وہ دیکھ لیا آپ نے. اللہ میں تو تمہارے پیچھے پیچھے گھومتی ہوں نا. آپ کے ذہن میں ایک دم سے جواب آیا تھا اس کا کسی کا, اس لیے کہ میں نے بتایا نا میں ہیلتھ چینل کا ہر تقریباً جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے ہر پروگرام دیکھتی ہوں. بہت مطلب میں بتا نہیں سکتی کتنے قابل تعریف کے پروگرام ہوتے ہیں نا سارے. کامن سینس کا میں جب وہ کامن سینس دیکھتی ہوں نا تو آپ یقین کرو میرے دماغ کی رگیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ میں وہ اسپیشل بچوں کو بھی لے کے دکھاتی ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور نا یہ جو تمہارا پول کا سوال ہے نا, یہ میں بولوں گی, دیکھو میں یہاں سے ایک حضرت علی کا قول سناؤں گی کہ حضرت علی کا قول ہے کہ بچوں سے اس لیے پیار کرو کہ ان کے گناہ ہم سے کم ہیں, اور بڑوں سے اس لیے پیار کرو کہ ان کا تجربہ ہم سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھو یہ تو مطلب یہ حضرت علی کا قول ہے تو لازمی بات ہے اس میں کچھ ہوگا. اور دوسرا یہ کہ دیکھو جب جاب کے لیے جاتے ہیں اس میں بھی ایکسپیرینس کتنے معنی رکھتا ہے. بالکل معنی رکھتا ہے. کم سے کم کہیں بھی آپ جاؤ تو کم سے کم 5 ایئر تو ایکسپیرینس ضروری لیتے ہیں نا. تو اس لیے اگر بڑے کچھ کہتے ہیں تو میں کہتی ہوں چھوٹوں کی بہتری کے لیے بولتے ہیں. اگر آپ نہ مانو تو ان کو اس پہ ضرور بول دو کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کر لیں گے یہ بات نا. اچھا ان کو بول دو, کرو نہیں تو فائدہ کیا؟ نہیں مطلب ان کی رسپیکٹ کے لیے, کیونکہ پیار کرتے ہیں نا ہم سے, ٹھیک ہے, ان کی رسپیکٹ بہت ضروری ہے. بے شک آپ مطلب ان کو یہ کہہ دو ٹھیک ہے. اور میں سمجھتی ہوں اگر وہ کسی چیز سے, میرا مطلب اپنے ایکسپیرینس میں تمہیں بتاتی ہوں کہ میں ابھی ماشاء 3 بچے ہیں میرے, لیکن میری امی یا میری مدر ان لو مجھے کسی بھی بات کے لیے کہیں جانے تک کے لیے منع کرتی ہے نا رافیہ, یقین کرو میں اس کو ضرور فالو کرتی ہوں. میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے میرے فائدے کے لیے کہیں میں جاؤں مجھے نقصان ہو جائے. اوکے ویری نائس. ٹھیک ہے نا. تو اسی کو مطلب جتنے بھی سن رہے ہیں میں کہتی ہوں بڑوں کی رسپیکٹ اور ان کو فالو ضرور کرنا چاہیے. صحیح. جی ہم آئی کیئر پہ بات کر رہے ہیں. ہاں آئی کا میرا سوال مطلب موتیہ سے تو نہیں ہے, لیکن میں گرمیوں کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب گرمی میں نا آنکھوں میں کھجلی اور ریڈ بہت ہو جاتی ہیں آنکھیں, اور اس کا بتائیں. اور دوسرا یہ کہ سن گلاسز, اکثر لوگ کہتے ہیں بلیک سن گلاسز لگاؤ تو بلیک سے آنکھوں میں اثر نہیں پڑتا اس بلیک گلاسز سے؟ بلیک گلاسز سے آنکھوں پہ فرق پڑنا؟ ہاں مطلب آپ آئی سائٹ کی گلاسز کا کہہ رہی ہیں؟ آئی سائٹ نہیں, سن گلاسز. سن گلاسز تو ہوتی بلیک ہے نہیں, براؤن بھی ہوتے ہیں نا تو ڈفرنٹ کلرز. چلے جی ہم بتا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کال. اچھا جی میم آپ نے ان کے سارے سوالات سن لیے. سب سے پہلے تو گرمیوں میں کچھ لوگ کی آنکھوں میں ڈرائینس ہوتی ہے, اریٹیشن ہوتی ہے, آرٹیفیشل ٹیئر آتے ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں ہر انسان کی آنکھیں مختلف ہوتی ہے. کئی لوگوں کی آنکھیں سینسٹیو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اسپیشلی جس وقت میں لو چل رہی ہوتی ہے بہت. سو سم پیپل ہیو لائک ڈسٹ الرجیز, ٹھیک ہے, لو میں ڈسٹ ہوتی ہے, پولن الرجیز ہوتی ہیں, اسپرنگ کے اندر ہوتی ہیں. سو لوگ جن کی آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں, ان میں خارش شروع ہو جاتی ہے, سو دیٹ از این انڈیکیشن کہ ان کو وہ الرجک آئیز ہوتی ہیں یوزلی. آف کورس دے نیڈ پراپر ٹریٹمنٹ, اور اس کے لیے ان کو آئی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا ایک پورا طریقہ ہوتا ہے ٹریٹ کرنے کا, وہ کرنا ہوتا ہے. ایٹ ہوم ریمیڈی جو میں سجیسٹ یوزلی لوگوں کو کرتی ہوں, وہ کہتی ہوں کہ سب سے سیف چیز یہ ہے منرل واٹر کی بوٹل فریج میں رکھیں اور اس سے آنکھیں آپ دھو لیں, ٹھیک ہے. منرل واٹر لوگ اس میں بہت زیادہ, وہ ابھی آپ نے روز واٹر کی بات کی تھی, وہ بھی کچھ چونا ملا ہوا پانی, وہ بھی یہ سب چیزیں نہیں, کچھ بھی نہیں سوائے ایک پانی. اور یو نو ٹیپ واٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. میں نے صرف ٹیپ واٹر اس لیے میں ریکمینڈ, واٹر جو آپ کا ہے ایگزیکٹلی, آپ نے بوائلڈ پانی آپ پیتے ہیں وہ پی لیں. ٹیپ واٹر صرف اس لیے نہیں ریکمینڈ کیا کہ اس میں ہمارے یہاں بہت کنٹامنیشن ہے, سو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. سو یو کین جسٹ یوز جو بھی آپ پانی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو فریج میں رکھیں اور اس سے اپنی آنکھیں جتنی دفعہ دن میں دھوئیں. آپ کو اس کے باوجود آرام نہیں آ رہا, دین سی اے ڈاکٹر. ڈونٹ یوز اوور دا کاؤنٹر میڈیکیشن, کیونکہ الرجی کا ایک پراپر, اگر الرجیز کو پراپرلی ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو یہ ویژن کو پرماننٹ ڈیمیج بھی کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی سیویرٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے. سو ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی کہ جی اچھا چلو آج 2-3 دن کے لیے آنکھیں لال ہوئی ہیں,
ٹھیک ہو گئی, پھر 4-5 دن کے بعد ہو گئی, اور اس کی اور بھی وجوہات پھر ہوتی ہیں, سو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اچھا, یہ جو سن شیڈس کا ایک پراپر سلیکشن ہے نا, اس پہ ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے جی, ایک بہت ہی چھوٹا سا ٹائنی مائنی بریک ہے ویئرس, کہیں نہیں جائے گا, ویل بی رائٹ بیک.